السلام علیکم۔ دنیا کی پہلی خاتون، پہلی بیوی اور تمام انسانوں کی ماں آپ حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ تھیں۔ روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو تنہا ہونے کے سبب آپ بہت اداس اور بے قرار رہا کرتے تھے۔ ان کی افسردگی و اضطراب کو دیکھ کر ایک روز خدا تعالیٰ نے اس وقت جبکہ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے ان کے بائیں پہلو سے ایک پسلی نکلوائی اور اس سے بی بی حوا کو تخلیق کیا۔ پسلی نکالنے سے حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی دکھ یا تکلیف محسوس نہ ہوئی۔ دکھ اور تکلیف نہ ہونے کا سبب علماء کی نگاہ میں یہ ہے کہ اگر ایسا ہونے میں حضرت آدم علیہ السلام کو کسی طرح کی ایذا پہنچتی تو ان کے دل میں بی بی حوا کے لیے ویسی محبت و اپنائیت پیدا نہ ہوتی جیسی کہ ہونی چاہیے تھی۔ گویا میاں بیوی کے باہمی تعلق کو خوشگوار بنانے اور ان میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے مرد کو عورت کی تخلیق کا سبب بننے کے باوجود کسی طرح کی تکلیف سے محفوظ رکھا گیا۔ آپ کا نام ہوا رکھا گیا اس لیے کہ آپ کو ایک زندہ ہستی سے پیدا کیا گیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال ہے کہ آپ کا یہ نام رکھے جانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہر آدمی کی ماں ہیں۔ حق تعالیٰ نے بی بی حوا کے قلب میں خوبصورتی و خوبصیرتی کو یکجا کر دیا اور بعد ازاں حضرت آدم علیہ السلام کو نیند سے بیدار کر کے ان کی ملاقات بی بی حوا سے کروائی۔ انہیں دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے بے اختیار ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا۔ تب حضرت الہی سے آواز آئی کہ اے آدم خبردار اسے مت چھو، بے نکاح یہ تجھ پر حرام ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی درخواست پر ان کا نکاح بی بی حوا کے ساتھ کر دیا گیا اور دونوں میاں بیوی کو جنت میں رہنے بسنے کی اجازت مرحمت فرمائی گئی۔ انہیں اجازت دی گئی کہ وہ جنت کے باغوں میں سے جو چاہیں کھائیں، لیکن ایک درخت کے پاس بھٹکنے سے منع کر دیا گیا اور اس کا پھل ان پر حرام قرار دے دیا گیا۔ شیطان لعین جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہی ان کا دشمن بنا ان کی طاق میں لگا بیٹھا تھا۔ ایک روز موقع پا کر وہ جنت میں داخل ہوا، بی بی حوا کے پاس پہنچا اور انہیں ورغلایا کہ خداوند تعالیٰ آپ کو جنت سے نکالنے کا ارادہ رکھتا ہے، اسی واسطے آپ کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، کیونکہ کوئی بھی اس درخت کے پھل کو کھائے گا اسے کبھی جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ اس پر بی بی حوا نے ہاتھ بڑھا کر اس درخت سے 3 پھل توڑ لیے، ان میں سے ایک خود کھایا اور 2 حضرت آدم علیہ السلام کے لیے لے گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، لیکن بی بی حوا کے مجبور کرنے اور ان کے لیے اپنی فطری محبت کے ہاتھوں لاچار ہو کر پھل کھا لیا۔ پھل کھاتے ہی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی آنکھوں پر پڑے ہوئے حجاب اتر گئے، دونوں کی اریانی ایک دوسرے پر عیاں ہوئی۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر شرماتے اور منہ چھپانے لگے اور درختوں کے پتے اتار کر اپنی ستر پوشی کرنے لگے۔ بہرحال جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ اس تفسیر پر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جنت سے نکال کر زمین پر اتار دیا گیا اور جدائی کی سزا دی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سرندیپ موجودہ سری لنکا میں اتارا گیا، جبکہ بی بی حوا جدہ میں نازل ہوئیں۔ حضرت آدم زمین پر آنے کے بعد نہایت شرمسار اور افسردہ تھے۔ پھر حضرت حوا سے علیحدگی نے بھی سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ روایت میں ہے کہ آپ ایک طویل عرصے تک اللہ کے حضور گڑ گڑاتے، فریاد کرتے اور آنسو بہاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی اس گریہ وزاری پر رحم آ گیا اور پھر ایک دن حضرت جبرائیل نے حضرت آدم کے پاس آ کر انہیں اللہ کی جانب سے معافی کی نوید سنائی۔ حضرت آدم خوشی سے سرشار بارگاہ خداوندی میں سر بسجود ہو کر شکر بجا لائے۔ پھر حضرت جبرائیل انہیں لے کر مکہ آئے، جہاں حضرت آدم نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار پر نصب فرمایا، پھر اس کے گرد طواف کیا۔ طواف سے فارغ ہو کر حضرت جبرائیل انہیں جبل عرفات پر لے گئے، جہاں حضرت حوا تشریف فرما تھیں، لیکن طویل عرصے کی جدائی اور حالات نے بہت سے جسمانی تغیرات پیدا کر دیے تھے، چنانچہ یہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ پائے، جس پر حضرت جبرائیل نے دونوں کا تعارف کروایا۔ چونکہ جنت میں واپسی ممکن نہ تھی، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اب وہ اسی زمین کو آباد کریں، یہاں کھیتی باڑی کر کے اپنے لیے رزق پیدا کریں اور اپنی اولاد سے اس ویرانے کو بسائیں۔ حکم الہی کی تعمیل میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا زمین پر زندگی گزارتے رہے اور اس وقت کا انتظار کرتے رہے جب خالق حقیقی کی طرف سے واپسی کا اذن ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے اپنی اولاد کو
اللہ کی اطاعت اور دین حق پر کاربند رہنے کی تعلیم دی۔ حضرت آدم کی وفات کا وقت آیا اور فرشتے گھر میں داخل ہوئے تو آپ سمجھ گئے۔ اپنی اہلیہ حضرت حوا اور اپنے بچوں سے فرمایا کہ تم سب مجھے تنہا چھوڑ دو۔ اس کے بعد اب آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو گئے۔ فرشتوں نے روح قبض کی، پھر غسل دے کر کفن دیا، خوشبو لگائی، گڑھا کھود کر قبر بنائی۔ حضرت جبرائیل نے ان کے بیٹے حضرت شیش کو نماز جنازہ پڑھانے کا طریقہ بتایا۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ عام طور پر تاریخی کتب میں حضرت آدم کی عمر مبارک 960 سال بیان کی گئی ہے۔ حضرت آدم کو جبل ابو قبیس کی غار میں دفن کیا گیا، جس کو غار الکنز سے بھی جانا جاتا ہے۔ جبل ابو قبیس اس دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے جس کے دامن میں کعبۃ اللہ ہے۔ اسی کے دامن میں محلہ بنو ہاشم ہے اور دارالندوہ سے لے کر بنو ہاشم کے سارے گھر جبل ابو قبیس کے دامن میں ہیں۔ اسی جبل ابو قبیس کے دامن میں حضرت بی بی آمنہ کا وہ مبارک گھر ہے جہاں حضور نبی رحمت کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہی پر حضور کا بچپن گزرا۔ اسی پہاڑ پر کھڑے ہو کر حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ یہی وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت آدم ٹھہر گئے تھے اور اسی کے پتھروں کو خانہ کعبہ کی تعمیر میں استعمال کیا گیا۔ اسی پہاڑ پر حضرت آدم کی قبر بنائی گئی۔ ناظرین گرامی، حضرت آدم کی وفات کے ٹھیک 1 سال بعد حضرت بی بی حوا بیمار ہو گئیں۔ جب حضرت حوا بیمار ہوئیں تو آپ کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب ہماری والدہ کے جدا ہونے کا وقت آن پہنچا ہے، کیونکہ اس وقت بیماریوں کا وجود نہ تھا۔ خیر 10 دن حضرت حوا اسی حالت میں رہیں اور انتہائی کمزوری ہو گئی، یہاں تک کہ آپ بستر پر لیٹ گئیں اور چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو گئیں۔ آپ کی تمام اولاد آپ کے بستر کے گرد جمع ہو گئی۔ پھر حضرت حوا نے سب کو باہر نکال دیا اور تبھی ملک الموت حاضر ہوئے۔ آپ کی روح مبارک قبض کر لی گئی۔ آپ کو جنتی حوروں نے غسل دیا اور آپ کا جنازہ آپ کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام نے پڑھایا۔ جنازے کے بعد حضرت حوا کو حضرت آدم کے پہلو میں جبل ابو قبیس میں ہی دفن کیا گیا۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پر اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔